عبد الملک ابن مروان نے خلیفہ بننے کے بعد 73 ہجری میں 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو اس کے بعد سارا عالم اسلام پھر بنو امیہ کے تابع ہو گیا. اسی لیے بانی ثانی کہتے ہیں، بانی ثانی کہتے ہیں عبد الملک ابن مروان کو، مؤسس ثانی، حکومت بنو امیہ کا مؤسس ثانی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اب سارا عالم اسلام پھر سے ایک حکومت کے تحت ہو گیا، تو امن و امان قائم ہو گیا، ہر طرح سے لوگ اطمینان میں رہنے لگے. عبد الملک کی جو صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارادوں کا پکا تھا اور بہادر تھا. حادثات چاہے کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، وہ گھبراتا نہیں تھا، اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں تھے. اس کے دور میں جو حالات، احداث، جو حادثات پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، جو حالات تھے، وہ بہت خوفناک تھے اور بہت سخت تھے. مسلمانوں میں فرقہ بندی ہو چکی تھی، مسلمان منقسم تھے. یہ بہت زیادہ اس کے لیے خطرناک تھے، اس کی حکومت کے لیے. لیکن اس نے بہت ہی حکمت کے ساتھ اور اچھی تدابیر سے کام لیا اور عقل مندی کا اس نے ثبوت دیا، یہاں تک کہ اس نے تمام باتوں کو ختم کر دیا اور پھر سے اسلامی مملکت ایک ہو گئی، مسلمانوں کا کلمہ ایک ہو گیا اور پھر ایک ہی جھنڈے کے تحت سارا عالم اسلام آ گیا، ایک ہی جھنڈے اور ایک خلافت کے تحت. عبد الملک ابن مروان یقیناً یہ اموی حکومت کا مؤسس ثانی ہے، دوسرا بانی ہے. عبد الملک ابن مروان کے دور میں جیسے یہ خانہ جنگی ہوئی تھی، آپسی خانہ جنگی جس میں وہ کامیاب ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کے دور میں کچھ اہم کارنامے بھی انجام پائے. کچھ اہم کام ہیں جو اس کے دور میں انجام پائے تھے، جس میں سے یہاں بعض ذکر کیے گئے ہیں کہ اس کے بعض انجازات یعنی بعض کارنامے. دواوین، دیوان، جس میں سارے چیزوں کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، تو دیوان کا رومی اور فارسی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرنا، دواوین کا رومی اور فارسی زبانوں سے عربی زبان میں منتقل کرنا. اب تک جو دیوان تھے وہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں لکھے جاتے تھے، کیونکہ انہی لوگوں میں اس کا رواج تھا، روم اور ایران میں، روم اور فارس کے لوگوں میں اس کا رواج تھا. تو شروع میں جو ہے وہی لوگ اس کی خدمت پر معمور کیے گئے تھے، اور ان میں سے جو اسلام لائے وہ بھی اس زبان کو اچھی طرح جانتے تھے، تو اس لیے انہیں کو ذمہ داری دی گئی تھی دیوان لکھنے کی. تو وہ لوگ اپنی زبانوں میں لکھتے تھے، رومی زبان میں یا پھر فارسی زبانوں میں. عبد الملک ابن مروان نے اس کو بدل دیا اور اس نے شام کا دیوان جو کہ رومی زبان میں، جس کو اغریقی کہا جاتا ہے، اس زبان میں لکھا جاتا تھا، اور عراق کا دیوان فارسی زبان میں لکھا جاتا تھا. تو ان دونوں دیوانوں کو اس نے اپنے دور میں عربی زبان میں منتقل کیا، اور شام کے دیوان کو ابو ثابت الخناسی نے منتقل کیا، اور عراق کے دیوان کو صالح ابن عبد الرحمن نے منتقل کیا، جو حجاج ابن یوسف ثقفی کے کاتب تھے. ایرانیوں کے لیے، فارسیوں کے لیے اس عمل سے انہیں کافی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ صالح بن عبد الرحمن کو انہوں نے 1,00,000 درہم کی پیشکش کی تھی کہ وہ اس کام کو انجام نہ دیں، لیکن انہوں نے انکار کیا. بعض فارسیوں نے ان سے کہا کہ قطع اللہ اصلک من الدنیا کما قطعت الفارسیہ، اللہ تعالیٰ دنیا سے تمہارا رشتہ اسی طرح ختم کر دے جس طرح کہ تم نے فارسی سے رشتے کو ختم کیا. ظاہر ہے کہ فارسی زبان سے جب عربی زبان میں منتقل کیا گیا تو انہیں کافی تکلیف ہوئی تھی، یہ روایت بیان کی جاتی ہے. اسی طرح نقود، جو سکے ہیں، ان کو جاری کرنا اسلامی نقود کی شکل میں. کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کے طرف سے جو خطوط لکھے جاتے تھے روم کے بادشاہ کو،
تو اس میں اسلامی جو علامتیں تھیں وہ موجود ہوتی تھیں، جیسے کہیں لا الہ الا اللہ لکھ کر ہوتا، کہیں اللہ اکبر لکھ کر ہوتا، یہ رموز موجود ہوتے تھے۔ تو روم کے بادشاہ نے عبد الملک ابن مروان کو لکھا کہ آپ کے خطوط میں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، یا تو آپ ان کو لکھنا بند کر دیجئے، یا پھر یہ کہ میں اپنی جو کرنسی ہے وہ آپ کے پاس بھیجنا بند کر دوں گا۔ تو عبد الملک ابن مروان نے اس کی کرنسی کا خاتمہ کر دیا اور کہا کہ اسلامی ممالک میں وہ کرنسی ہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس واقعے کے بعد سے عبد الملک ابن مروان نے کرنسی میں تبدیلی کی۔ اس سے پہلے یہاں تو دینار اور دراہم دونوں کا ذکر ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ جو دراہم ہے وہ تبدیل کر دیے گئے تھے۔ دراہم یہ چاندی کے ہوتے ہیں اور دینار یہ سونے کے ہوتے ہیں۔ وہ سونے ہی کے سکے ہوتے تھے، سونے ہی تھے جو سکے کی شکل میں ڈھالے جاتے تھے، سونا ہی ہوتا تھا جو سکے کی شکل میں ڈھالا جاتا تھا، یا چاندی ہوتی تھی جو سکے کی شکل میں ڈھالی جاتی تھی۔ جو سونے کی ہوتی اس کو دینار کہتے، جس کی جمع دنانیر ہے، اور جو چاندی کی ہوتی اس کو درہم کہتے، اس کی جمع دراہم ہے۔ لیکن یہاں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ لوگ عبد الملک ابن مروان کے دور سے پہلے جو بازنطینی یعنی رومی دینار اور فارسی دراہم کو استعمال کرتے تھے، اور یہ اجنبی یعنی دوسرے ممالک کے جو کرنسی ہے، دوسرے ممالک کے جو سکے ہیں، اس سے ان کو بے اطمینانی ہوتی تھی، جبکہ وہ اتنی قوی قوم تھے جو کہ جنہوں نے فارس اور روم کو فتح کر لیا تھا، لیکن استعمال انہی کے سکے ہوا کرتے تھے۔ جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ بنا تو اس نے اسلامی اور عربی سکے جاری کیے۔ اس غرض کے لیے اس نے ایک عمارت مختص کی دمشق میں، اور جتنے بھی اجنبی یعنی غیر ملکی جو سکے استعمال ہو رہے ہیں ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بدلے اس نے نئے عربی سکے جاری کیے جو کہ سونے اور چاندی کے تھے، اور اس میں بعض آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ کام 77 یعنی 70 برسات ہجری میں انجام دیا، اور اس سے ملک کے اقتصاد کو بھی فائدہ ہوا، اور ملک کی جو ہیبت ہے، جو جلال ہے، وہ قائم ہوا، اور مسلمانوں نے قوت اور استقلالی اقتصادی طور پر استقلال کا ان کے اندر احساس اور شعور پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فتوحات ہوئی تھیں، اس کے سکے میں جو لکھے ہوئے ہیں کتاب کے، اس وقت جو سکہ رائج ہوا تھا اس میں نیچے ہے، دیکھیے جو 77 میں جا کے لا الہ الا اللہ لکھ کر ہے ایک طرف، اور دوسری طرف قل اللہ احد لکھ کر ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نیچے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جاری ہوئے تھے۔ اہتمام فتوحات کا بھی اس نے اہتمام کیا۔ عبد الملک ابن مروان اگرچہ کہ اس کے دور میں بہت سے فتنے تھے، لیکن پھر بھی جب اس کو راحت ملی تو اس نے فتوحات کی طرف توجہ دی، اور خراسان کے جو ملک ہے، خراسان کی جو ولایت ہے، وہاں جو ہے بہت سے ممالک، بہت سے حصے فتح ہوئے، جیسے کہ خواقند ہے، کش ہے، اور اسی طرح خوارزم پر بھی اس نے حملہ کیا تھا۔ روم کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان نے وقت حاصل کرنے کے لیے تدبیر کے طور پر حکمت کے تحت روم کے ساتھ اس نے وقت کی صلح کر لی تھی، تاکہ جو داخل ملک کے اندرونی جو حالات ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اس کے بعد جب اس نے مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں ختم کر دیا، تابعی ہے وہ مصعب بن زبیر، تو اس کے بعد وہ روم کی طرف متوجہ ہوا پوری قوت ارادی اور بہادری کے ساتھ، اور جو بھی سمندر کے کنارے جو بھی حصے تھے ان کو منظم کیا، اور بہت سے علاقے جو ہیں وہاں اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ قالی قلعہ کو اس نے 81 ہجری میں فتح کیا، اس کے بعد موسیٰ کو فتح کیا۔
یہ روم کے علاقے میں ہے. باقی ادھر جو خراسان میں ہے اوپر ذکر آیا تو خراسان کے علاقے کی کچھ حصوں کو اس نے فتح کر لیا تھا. 86 ہجری میں عبد الملک ابن مروان کی وفات ہو گئی. وفات کے وقت عمر 60 سال تھی اور 21 سال اس کی حکومت کا دور ہے. شروع کے 8 سال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے. باقی جو سال ہیں وہ 13 سال اس میں مستقل طور پر وہ اکیلا خلیفہ رہا عبد الملک ابن مروان. جی اس کے بعد عبد الولید ابن ملک ہے. ولید ابن عبد الملک ہے، یعنی عبد الملک کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر ہم لوگ اگلے ہفتے میں پڑھیں گے.